جہالت نمبر 2 کہ جو ہماری عوام میں اہل سنت میں جہالت پائی جاتی ہے، جہالت نمبر 2 اہل دیوبند اہل حدیث اپنے امام مسجد کو ہر طریقے سے مضبوط کرتے ہیں اور ہر طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا امام ہے، ہمارا سردار ہے، کیونکہ امام ایک قوم کا سردار ہوتا ہے اور وہ ان کا رہنما ہوتا ہے، اور وہ لوگ ہر طریقے سے تعاون کرتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں اور گاہے بگاہے ان سے پوچھتے رہتے ہیں۔ مگر اہل سنت کی عوام بس ان کا کچھ نہ پوچھو کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنے امام کے ساتھ۔ اپنے امام کے ساتھ جو ہماری اہل سنت و جماعت کا سلوک ہے وہ ایک ظلم ہے، ایک ظلم ہے، اور ایسا ظلم ہے کہ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے یا مسجد میں اسی امام کی غیبتیں اور چغلیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک امام مسجد میں امامت کراتا ہے اور کوئی معاملہ ہو جائے یا کسی سے اونچ نیچ ہو جائے، نہ بنے، تو پھر اس وقت تک ہماری عوام اہل سنت کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ جس امام کے پیچھے 20 سال نمازیں پڑھی اسے رسوا نہ کر لیں، جب تک اسے پریشان نہ کر لیں۔ اور اگر کوئی امام خطیب مسجد کا اللہ نے مہربانی کی، اس نے کوئی گاڑی لے لی، موٹر سائیکل خرید لی، یا پھر کوئی 2 مرلے کا گھر خرید لیا، اب پھر عوام کے اندر ایک بات زد عام ہو جاتی ہے، بجائے کہ اس اپنے امام کو، خطیب کو مبارک دیں اور خوشی کا اظہار کریں، بجائے مبارک دینے کے، خوشی کا اظہار کرنے کے، یا ان سے یہ پوچھیں کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم دل و زبان سے آپ کے ساتھ ہیں، مگر یہ نہیں ایک بات زد عام ہو جاتی ہے، ہر زبان پہ عام ہو جاتی ہے، ہاں مولوی ہے نا، مسیح پیسے کھا گیا ہوگا، مسجد کے پیسوں سے اس نے گھر خرید لیا، مسجد کے پیسوں سے اس نے گاڑی خرید لی، مسجد کے پیسوں سے اس نے موٹر سائیکل لے لی ہوگی۔ ذرا سوچتے نہیں ہیں کہ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر آپ کے سردار کو، بلکہ ہر محلے اور ہر مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ اپنے امام کو اتنا مضبوط کریں کہ اس کا لباس سب سے اعلیٰ ہو، اس کا کھانا پینا سب سے اعلیٰ ہو، اس کی سواری سب سے اعلیٰ ہو۔ مگر ہماری قوم کا عجیب المیہ ہے، یہ امام نہیں رکھتی، یہ ایک غلام رکھتی ہے۔ تو جب غلام رکھے گی تو حال بھی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ اگر ایک امام کو غلام سمجھیں گے، اس کو امام نہیں سمجھیں گے، تو اس سے فیض کیا لیں گے؟ اور میں یہاں تک اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس وقت داتا صاحب دن رات لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اگر داتا صاحب بھی اس وقت ہوتے اور وہ کسی مسجد کے امام ہوتے
تو جو لوگ اس وقت امام کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہی سلوک داتا صاحب کے ساتھ کرتے، بابا فرید سرکار کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے۔ تو امام مسجد کو مضبوط کرنے کی بجائے کہتے ہیں ہاں مولوی مسیح پیسے کھا گیا ہوگا، ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، پھر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی جاتی ہیں، اور جب تک اس امام کو وہاں سے رخصت نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے، دلوں کو سکون نہیں ملتا، دلوں کو چین نہیں آتا کہ ایک اپنی انا ہے، یہ جہالت ہے، یہ ہمارے سنیوں کی جہالت ہے، ایک امام سے بغض، ایک امام سے، ایک عالم دین سے حسد اور بغض اور دشمنی رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی وہ تمہارا امام ہے، تمہارا سربراہ ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ جب امام صاحب کو رخصت کر دیا، امام صاحب کو چھٹی کرا دی، امام صاحب چلے گئے، اب ایک نئی جہالت کا آغاز ہو جاتا ہے کہ اب اماموں کے، خطیبوں کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں، اب ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ ایک امام صاحب صبح آ رہے ہیں اور وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، ایک امام صاحب شام کو خطیب صاحب آ رہے ہیں وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ 2 سے 3 مہینے تک لگاتار چلتا ہے، اور پھر جہالت کی انتہا، ایک عالم کا ٹیسٹ لینے والے، جس عالم نے 7-8 سال دین کا علم حاصل کیا، اس کا ٹیسٹ لینے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو وضو بھی صحیح نہیں آتا، جن کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، وہ عالم کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ جن کو اقامت صحیح پڑھنی نہیں آتی، اور اکثر بابے دیکھو گے اذانیں پڑھتے ہیں تو اذانیں غلط پڑھتے ہیں، اگر کوئی ان کو بتائے سمجھائے تو وکھرا ہی آ گئے، 20 سال ہو گئے مینوں اذانہ پڑھ دیں، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے مجھے اذانیں پڑھتے ہوئے، آج دن تک کسی نے نہیں کہا تو نے نیا مسئلہ نکال دیا ہے۔ یہ جہالت ہے۔ اب وہ لوگ ایک عالم کا، جاہل لوگ عالم کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، واہ سنی تیرے صدقے، تیری سوچ کے قربان، عالم کا ٹیسٹ عالم لے سکتا ہے جو اس سے بڑا عالم ہوگا۔ ایک قاری کا ٹیسٹ قاری لے گا جو اس سے بڑا قاری ہوگا، ایک حافظ کا ٹیسٹ حافظ قرآن لے گا جو اس سے بڑا حافظ ہے، اس سے بڑا پکا حافظ ہے۔ اب یہ جہالت ہے، ہماری قوم کا یہ المیہ ہے کہ ایک عالم کا ٹیسٹ جاہل لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اہل دیوبند اور اہل حدیث، ان کی مسجدوں میں کبھی ایسے ٹیسٹ ہوئے کہ ایک مولوی صاحب صبح آ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں، ایک شام کو آ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں، ایک شام کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک عشاء کے پڑھا رہے ہیں، یہ سنیوں میں ہوتا ہے، مگر اہل حدیث اور اہل دیوبند میں ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کا تعلق اپنے اداروں کے ساتھ ہے، اپنے مرکز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہاں کوئی مسجد میں مسئلہ ہو جائے تو اس کو پیار سے، محبت سے اسے حل کرتے ہیں۔ اور اگر امام صاحب کو کوئی مجبوری ہے، وہ کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں یا کسی دوسرے شہر جا رہے ہیں، یا کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے، تو وہ جاہل عوام
ایک عالم دین کا ٹیسٹ نہیں لیتے، بلکہ ان کا امام مرکز سے آتا ہے، مسجد سے، مسجد کے لیے ان کے مدارس سے ایک عالم دین آئے گا اور وہ آ کر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے گا۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کی دوسری جہالت۔ اب آگے چلیے کہ اہل حدیث، یہ جہالت نمبر 3